دیکھیے بھی عرفہ کا دن آنے والا ہے نا، تو اس کے لیے تیاریاں کر لیں۔ میں بھی آپ کو انشاءاللہ تعالی وہ حدیث پڑھ کے سناتی ہوں جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا تھا کہ یوم عرفہ تقدیر بدلنے والا دن ہے۔ یہ دعا جو ہے پلیز آپ لوگ عرفہ والے دن پڑھنا نہ بھولیں۔ آپ کو یہ ایسا موقع ہے کہ دوبارہ نہیں ملے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہترین دعا وہ ہے جو عرفہ کے دن مانگی جائے۔ عرفہ کے دن دعائیں مانگنا مطلب کہ اب یہ نہیں کہا گیا کہ صرف عرفہ والے ہی مانگیں، مطلب یہ کہ ہم بھی وہ دعا مانگ سکتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اور بہترین دعا وہ ہے جو میں نے مانگی اور مجھ سے پہلے نبیوں نے مانگی۔ وہ کیا ہے کہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص رات کو بیدار ہو کر یہ دعا پڑھے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، الحمد للہ وسبحان اللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ۔ پھر یہ پڑھے اللہم اغفر لی، یا کوئی دعا کرے تو اس کی دعا قبول ہوتی ہے، یا پھر وہ کہتے ہیں کہ وضو کرے اور پھر اس نے کوئی نماز پڑھی تو اس کی نماز قبول کر لی جاتی ہے۔ سبحان اللہ۔ اچھا، تہجد میں پڑھی جانے والی دعا اور عرفہ کے دن پڑھی جانے والی دعا کی مناسبت کیا ہے؟ اگر دیکھیں تو عرفہ میں بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ آسمان دنیا پہ آتے ہیں اور رات کے آخری حصے میں بھی، تو یہ دونوں وقتوں میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ آسمان زمین پہ آتے ہیں، یہ دونوں میں یہ مناسبت ہے۔ اور اگر انسان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، الحمد للہ وسبحان اللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ پڑھتا ہے، تو انشاءاللہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے لیے آسانیاں پیدا فرما دیتے ہیں۔ اگر آپ بتائیں کہ اس دعا کو جب ہم پڑھتے ہیں تو اس میں ساری ہی اللہ کی تعریف ہے، اس میں کہیں بھی نہیں بتایا گیا کہ یہ دعا ہے، پھر حیرانی ہوتی ہے نا انسان کو۔ تو دیکھیں وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قدیر، کیا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ آپ کی زندگی میں آپ کو کیا غم ہے، کیا دکھ ہے، کیا تکلیف ہے، کیا پریشانی ہے، کیا چیز آپ کو پریشان کر رہی ہے، اس کو سوچیں اور اس کو پھر پڑھیں۔ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ اللہ میں قادر نہیں ہوں، یہ کام کرنے پر یہ میرے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہے، نہ میری جان میرے ہاتھ میں، نہ میرا مال میرے ہاتھ میں، نہ میری اولاد میرے ہاتھ میں، نہ میرے خیالات، نہ میری سوچ، نہ اچھا نہ برا۔ میں سست ہوں، میرا جسم سست ہے، میں ناکارہ ہوں، لوگوں پہ میرا کوئی اختیار نہیں ہے، میں کسی چیز کا مالک نہیں ہوں، ہر چیز تیرے اختیار میں ہے، ہر چیز کا تو مالک ہے، ان سب چیزوں کو تو اپنی اطاعت میں قبول کر لے، ان سب کو اپنی راہ دکھا دے۔ دیکھیں ہم ہر وقت لوگوں کو اپنی پریشانیاں بتاتے رہتے ہیں نا، کوئی نہ سننے تو دل دکھ ہوتا ہے، دل میں بھی دکھ ہوتا ہے، کسی کو فون اٹھائیں کریں وہ آگے سے آپ کا جواب نہ دے، کسی کو میسج کریں تو وہ سنے نہ۔ ایسے اوقات میں ہمیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف لوٹنا چاہیے، اس کے آگے گڑ گڑانا چاہیے، اس کو اپنی تکلیف، دکھ، بے چینی، بے قراری اس کو بتائیں۔ میری بات غور سے سن لیں، جب تک اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف ہم متوجہ نہیں نہ ہوں گے، مسائل حل نہیں ہوں گے۔ میں آپ سب کو یہ کہتی ہوں کہ پلیز پلیز لوگوں کو بتانے کی بجائے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو سنائیں۔ تہجد کے ٹائم اٹھیں، آپ کو جو بھی دکھ ہے کہ اللہ کو بتائیں، اللہ مجھے دکھ ہے، مجھے پریشانی ہے، اور اس کو دل میں لا کر جو بھی آپ کو دکھ اور تکلیف ہے اللہ کی قدرت کو مانتے ہوئے کہ اسی کی ملک ہے، اسی کی توحید کا واسطہ دیتے ہوئے اسی سے دعا کیجئے کہ اے اللہ میری اس پریشانی کو دور کر دے، پھر دیکھیں مسئلے کیسے حل ہوتے ہیں۔ لیکن بندوں کے آگے گڑ گڑانا بند کریں، یہ کسی چیز پر قادر نہیں ہے، جو قادر ہے اس کو ہم پکارتے نہیں ہیں۔ ذرا سوچیں اس وقت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیسا سوچتے ہوں گے کہ وہی ہر کام پہ قدرت رکھنے والا ہے،
اور ہر مشکل میں ہم ہوتے ہیں تو وہی ہماری ہر مشکل کو دور کرنے والا ہوتا ہے کہ میں مشکل دور کرنے والا ہوں، میں ہر چیز پہ قادر ہوں۔ اور یہ انسان کس کی طرف لوٹ رہا ہے، کس سے مانگ رہا ہے؟ تو ہمیں کرنا کیا ہے کہ ہر چیز پر اللہ کی قدرت ہے، اللہ ہی کی طرف ہم نے لوٹنا ہے، اللہ ہی سے ماننا ہے۔ دیکھیے مجھے سخت بھوک لگی ہوئی ہے، اور جس کے ہاتھ میں کھانا ہے اس کو چھوڑ کر میں دوسروں کے آگے مانگوں گی، دوسروں سے کہوں گی کہ مجھے کھانا دو۔ انسانوں کے اختیار میں ان کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ سب جاننے کے باوجود ہم کیا کرتے ہیں؟ انہی کی طرف بھاگتے ہیں، انہی کی طرف لوٹتے ہیں، انہی کی طرف ہمیں امیدیں لگا کے دیکھتے ہیں۔ ہم اس رب کی طرف کیوں نہیں دیکھتے؟ ہم اس رب کی طرف کیوں نہیں لوٹتے؟ کیوں نہیں اس سے مانگتے؟ اگر مانگیں گے تو کیوں نہیں وہ ہمیں دے گا؟ اب کرنا کیا ہے کہ ہم نے پورے یقین کے ساتھ اس دعا کو مانگنا ہے۔ اب آپ یہ دعا پورے یقین کے ساتھ جب مانگیں گے، پھر اللہ سے مانگیں گے کہ میری ہر مشکل، میری ہر پریشانی، میری ہر مصیبت، اس کو تو دور کرنے والا ہے۔ تیرے علاوہ کون ہے جو میری اس مصیبت کو دور کرے، جو اس کو پورا کر سکتا ہے؟ ایک بار پڑھنے سے دیکھیں آپ کی دعا قبول ہوتی ہے، یہی کہا گیا نا حدیث میں۔ اور دیکھیں اگر بار بار پڑھیں گے تو کیوں نہ وہ ہماری دعا قبول کریں گے۔ دیکھیں ہم کسی کا دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں نا، ایک دفعہ نہیں، دو دفعہ نہیں، تین دفعہ نہیں، تو کیا ہے وہ مجبور ہو کے ڈور کھول ہی دیتا ہے۔ بچے کو ہم کچھ نہ دیں، ہمیں لگتا ہے کہ بچے کو اس کی ضرورت نہیں ہے، وہ بار بار روتا ہے، وہ منتیں کرتا ہے، وہ گڑ گڑاتا ہے، تو ہم اس کی بات سن لیتے ہیں نا۔ وہ تو ہمارا رب ہے، 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والا ہے، وہ ہماری دعا کو کیوں نہیں سنے گا؟ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص صبح کے وقت یہ کہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، تو اسے اولاد اسماعیل سے ایک غلام آزاد کرنے کا ثواب ملتا ہے۔ اس کے لیے 100 نیکیاں لکھی جائیں گی، 10 غلطیاں مٹا دی جائیں گی، 10 درجات بلند کیے جائیں گے، اور شام تک وہ شیطان سے حفاظت میں رہے گا۔ اور اگر شام کو کہہ کر سوئے گا تو صبح تک اس کے لیے یہی کچھ لکھ دیا جاتا ہے۔ دیکھیں آپ یہ نا عادت بنا لیں کہ 33 دفعہ سبحان اللہ، 33 دفعہ الحمدللہ، 33 دفعہ اللہ اکبر، پھر یہ کلمات پڑھیں، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ کہتے ہیں نا پڑھنے سے آپ کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اگرچہ وہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہی کیوں نہ ہو۔ اور جو جس کو 10 بار پڑھے گا ان کلمات کو، گویا اس نے 4 غلام آزاد کر دیے۔ اگر کوئی یحیی و یمیت کے ساتھ اس کو پڑھے گا بیدہ الخیر، تو کہتے ہیں کہ اس کو 10 نیکیاں ملتی ہیں، 10 گناہ اس کے معاف کر دیے جاتے ہیں، 10 درجات بلند کر دیے جاتے ہیں۔ کہ یہ کلمات اس کے لیے ہے جو ناپسندیدہ چیز اور شیطان مردوں سے حفاظت کا ذریعہ بن جاتے ہیں۔ شرک کے علاوہ کوئی گناہ اسے گھیر نہیں سکتا، یعنی کہ ہر گناہ سے وہ چھٹکارا پا لیتا ہے، اور وہ عمل کے لحاظ سے تمام لوگوں میں سب سے افضل شمار ہوگا، مگر وہ شخص اس سے برتری لے جائے گا جو اس سے زیادہ پڑھے گا۔ پھر یہ کہ ان کلمات کے پڑھنے سے درجات بلند ہوتے ہیں۔ 100 بار پڑھنے کا اجر یہ ہے کہ شیطان سے حفاظت میں رہتا ہے، اور کوئی شخص اس سے بہتر عمل نہیں کرتا جو کہ 100 بار ان کلمات کو پڑھتا ہے۔ اگر ہم عام دنوں میں نہیں پڑھتے یا کسی وجہ سے نہیں پڑھ سکتے تو عرفہ کے دن کم از کم 100 بار اس کو ضرور پڑھیں، اس کو پڑھنے کا اہتمام کریں۔ ہم سب چاہتے ہیں کہ ہماری دعائیں قبول ہوں، ہم سب چاہتے ہیں کہ ہم جو مانگ رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو قبول کرے، تو پلیز ان کلمات کو اپنی دعا کا حصہ ضرور بنائیں۔ اگر آپ مغرب کی نماز کے بعد پڑھتے ہیں تو حفاظت کے لیے یہ بہت مفید ہے۔ پھر یہ کہ جب آپ بازار میں داخل ہوتے ہیں، اس کلمے کو پڑھنے کے بہت سے درجات ہیں، تب بھی کہ 10 لاکھ نیکیاں آپ کو نامہ اعمال میں لکھ دی جاتی ہیں اس شخص کے نامہ اعمال میں جو اس کو پڑھتا ہے، بازار سے گزرتے ہوئے خواب گاڑی میں ہی کیوں نہیں ہوں، پھر بھی ان کلمات کو آپ پڑھ لیں، اور اس کے پڑھنے سے 10 لاکھ نیکیاں آپ کے نامہ اعمال میں لکھ دی جاتی ہیں۔ کیونکہ بازار جو ہے وہ غفلت کی جگہ ہے، اور جو وہاں پر یہ پڑھتا ہے تو اس کے درجات اوبویسلی بلند کر دیے جاتے ہیں۔ ان کلمات کو پڑھنے کے مواقع کون کون سے ہیں؟ صبح و شام 1 بار یا 10 بار یا 100 بار یا 200 بار پڑھ سکتے ہیں۔ سوتے وقت 1 بار اس کو پڑھیں، رات کو آنکھ کھلے تو 1 بار پڑھیں، بازار میں داخل ہوتے وقت 1 بار پڑھیں، ہر نماز کے بعد 3 بار پڑھیں، اور مغرب کی نماز کے بعد آپ اس کو 10 بار پڑھیں۔ دوران سفر 1 بار آپ پڑھ سکتے ہیں،
اور پھر یہ کہ صفا اور مروہ چڑھتے وقت ہم 3 بار ان کلمات کو پڑھتے ہیں، اور عرفہ کے دن جتنی دفعہ ہو سکے آپ ان کلمات کا تکرار کریں، ان کلمات کو پڑھیں۔ تو یہ ہے وہ کلمہ جس کو پڑھنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا، اور پہلے نبیوں نے ان کو پڑھا۔ افضل ترین کلمہ ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ آپ بھی پڑھیں، دوسرے کے لیے دعائیں کریں۔ اس کو خاص طور پر عرفہ کے دن اپنے لیے، دوسروں کے لیے، اپنے بچوں کے لیے، اپنی فیملی والوں کے لیے ہاتھ اٹھا کر رو رو کر اللہ سے دعائیں کریں، تو انشاءاللہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہماری تکلیفوں کو، ہماری پریشانیوں کو، ہماری مشکلوں کو دور فرمائے گا اور ہماری دعاؤں کو ضرور سنے گا۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو دیکھ کے کچھ بھی آپ کے علم میں اضافہ ہوا ہے تو پلیز اس کو دوسروں کے ساتھ ضرور شیئر کریں۔ نیکیاں بانٹیں گے، خیر بانٹیں گے تو ہماری طرف بھی نیکیاں اور خیر لوٹ کے آئیں گی، تاکہ یہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ ہو اور میرے لیے بھی صدقہ جاریہ ہو۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہماری چھوٹی چھوٹی کوششوں کو قبول کرے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔